نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ 5 دن تک ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں اشارہ دیا کہ اسرائیل بھی توانائی تنصیبات پر حملے نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے لیے خود رابطہ کیا تھا۔ ایران بے صبری سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 10% کمی ریکارڈ۔ کراچی مرتضی کالونی میں 8 افراد گٹر میں گر گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق تمام افراد کو گٹر سے نکال لیا گیا۔ 5 کی حالت تشویشناک ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 کی حالت انتہائی تشویشناک۔ پاکستانی قونصلیٹ گلاسگو میں 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر پروقار تقریب۔ قونصل جنرل رانا سمر جاوید نے قومی پرچم کشائی کی اور شرکاء نے قومی ترانہ عقیدت سے سنا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر زبیر احمد بھی شریک ہوئے اور مبارکباد پیش کی۔ لاڑکانہ میں بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں اہم اجلاس۔ صدر زرداری نے اجلاس کی صدارت کی۔ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ فریال تالپور، وفاقی وزیر خزانہ اور پیٹرولیم سمیت صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ اہم قومی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک میں امن و امان اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان کشیدگی اور سرحدی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ معاشی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومتی پالیسیوں پر غور۔ صدر کی عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کی ہدایت۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ناگزیر صورت میں استعمال کرنے والا خرچ اپنی جیب سے برداشت کرے گا۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ ہائی آکٹین پر لیوی 100 سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کر دی گئی، جس کے بعد قیمت 200 روپے اضافے کے ساتھ 534 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ملک بھر میں یوم پاکستان پر ملی جوش و جذبہ اور قومی یکجہتی دیدنی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کی دعائیں۔ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ کفایت شعاری مہم کے تحت یوم پاکستان پر سادگی، 23 مارچ کی فوجی پریڈ منسوخ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش۔ اتحاد و ترقی کے عزم کا اعادہ۔ صدر نے کہا کہ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں 23 مارچ کے دن کو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ کی جانب سے صدر اور وزیر اعظم کو یوم پاکستان پر مبارکباد۔ مسلح افواج کے سربراہان کی 86ویں یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا تحفظ اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
مسلح افواج پاکستان ہر دم چوکس اور ثابت قدم ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر مزار اقبال لاہور اور مزار عقائد کراچی میں گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سے نہال ہاشمی کی مزار عقائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آج ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عوام کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام، کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ قوم قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانیان پاکستان کی شکر گزار ہے۔ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی مملکت انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم پاکستان پر پیغام۔ مریم نواز نے کہا کہ آج کے دن ہمیں پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کا عہد کرنا ہوگا۔ یوم پاکستان پر وطن عزیز کو بانیان پاکستان کے تصورات کے مطابق ڈھالنے کے عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آج ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عوام کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سے 14 سال بعد 2040 آنے والا ہے۔ مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ ہاں، میرا کردار تعمیری ہوگا، اور میں اس صوبے کا گورنر ہوں تو میں اپنے صوبوں کو ترقی دلانے میں اپنا سارا کردار ادا کروں گا۔ بانی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے۔ اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے۔ ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ گورنر سے نہال ہاشمی کی مزار قائد پر گفتگو، کہا کہ ہمارا کام اقدار کی سیاست ہے، اقتدار کی نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بانی پاکستان کی جماعت سے ہے۔ نواز شریف کی سیاست پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے، خود کو آئین سے ماورا نہیں سمجھتا۔ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھتا ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی بہادر افواج کا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم سکون سے یہاں پر سانس لے رہے ہیں۔ سیاسی حریف کو کہتا ہوں کہ سیاست ریاست سے بڑی نہیں ہوتی، چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا، اور آج بھی کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں ملک کو درپیش مسائل سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।